اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد عمر ہے، میں اسلامیات کا ٹیچر ہوں۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 13 ہے، اسلامیات 7 کلاس۔ آج ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ چھٹا باب ہے، باب ششم، ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام۔ سب سے پہلے اس کا جو چیپٹر ہے امہات المؤمنین، آج ہم وہ پڑھیں گے، جس میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس لفظ پر کہ امہات المؤمنین کا کیا مطلب ہے۔ امہات المؤمنین کا معنی ہے مومنین کی مائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور جو ان کی بیویاں ہیں وہ ان کی مائیں ہیں، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ اس کے بعد امہات المؤمنین کن ہستیوں کو کہا جاتا ہے، اس کا بھی جواب اسی آیت میں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہیں، بیویاں ہیں، وہ مومنین کی مائیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، کہ تم میں سے کوئی ایک بھی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے، یعنی ان کا مقام اور مرتبہ عام خواتین سے زیادہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچاؤ گی تو تمہیں عذاب بھی دگنا دیا جائے گا، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے راضی رہے تو تمہارے لیے اجر بھی کیا ہے، دگنا ہے، ڈبل ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ازواج مطہرات کی خصوصیات، کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو کن خصوصیات سے نوازا تھا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ تعارف دیکھیں جی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بعثت نبوی سے 5 سال قبل پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارکہ بھی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی دنوں اسلام قبول کیا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر لگ بھگ 10 سال تھی، یعنی 10 سال کی عمر میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حفصہ کے نکاح کا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کے لیے اپنا پیغام نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھجوایا، جسے حضرت عمر فاروق نے بخوشی قبول فرمایا۔ چنانچہ 3 ہجری شعبان کے مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں دے دی، اور ان کا جو درہم تھا ان کا جو حق مہر تھا وہ 400 درہم رکھا گیا۔ اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اے حفصہ، ابھی ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور مجھ سے کہا، بے شک
وہ حضرت حفصہ بہت زیادہ روزے دار اور کثرت سے راتوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور قیام فرمانے والی ہیں، اور وہ جنت میں بھی آپ کی اہلیہ ہیں۔ یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تھی، جسے روایت کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ان سے جو احادیث کی تعداد ہیں جو انہوں نے رسول اللہ سے سن کر آگے اس کو نقل کیا، آگے بیان کیا، ان کی تعداد 60 ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سے علوم بھی سیکھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور تدوین۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ نے شعبان المعظم 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ مدینہ منورہ کے حاکم مروان بن حکم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جنت البقیع میں دیگر ازواج مطہرات کے پہلو میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں۔ تعارف اور قبول اسلام۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام ہند بنت ابی امیہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام سلمہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ابو امیہ جیسے سخی باپ کی تربیت میں بڑے ناز و نعمت سے ہوئی۔ رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ کا حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ کی وفات کے بعد ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا اور ان کو اسی گھر میں ٹھہرایا جس میں حضرت زینب بنت خزیمہ رہا کرتی تھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانش مندی کی مثال۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دانش مند اور سمجھدار خاتون تھیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ کو ایک معاملہ پیش آیا تو وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین رائے سے ہی حل ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین اسلام کے لیے بہت سی خدمات ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کی خدمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں بسر کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے بڑے صحابہ کرام نے حدیث کا علم بھی حاصل کیا۔ ان کی وفات مدینہ منورہ میں 84 برس کی عمر میں ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ اس کے بعد حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف۔ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہیں، یعنی رشتے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کزن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زینب کا نکاح۔ حضرت زینب کی حضرت زید بن حارثہ سے طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروا دیا۔ اس نکاح کا واقعہ قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں مذکور ہے، جو ان کی بڑی خصوصیت ہے۔ حضرت زینب کی سخاوت کا واقعہ۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت میں بہت مشہور تھیں۔ جو کچھ ہوتا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت عمر نے 12,000 درہم بھیجے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات میں سب سے پہلے حضرت زینب بنت جہش کا انتقال ہوا۔ رسول اللہ نے ایک مرتبہ اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا تھا، تم میں سے وہ مجھے جلد ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات محاورتاً کی تھی کہ ہاتھ لمبا ہونے سے مراد سخاوت ہے۔ تو جب رسول اللہ کی بات یہ باقی ازواج نے سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیویوں نے سنی، تو وہ اپنے ہاتھوں کو ناپنے لگ گئیں کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سخاوت کے لیے کی تھی۔ تو جب انہوں نے ہاتھ اپنے ناپے تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ سب سے لمبا تھا۔
جب رسول اللہ کی وفات کے بعد امہات المؤمنین میں سے سب سے پہلے حضرت زینب بنت جہش کا انتقال ہوا تو امہات المؤمنین سمجھ گئیں کہ لمبے ہاتھ سے مراد سخاوت اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور فیاضی میں سب سے آگے تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا، اے اہل مدینہ اپنی ماں کے جنازے میں شرکت کرو۔ چنانچہ جنازے میں اہلیان مدینہ نے کثرت سے شرکت کی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جنازے پر مختصر سا خطبہ دیا، جس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری، غسل، تجہیز و تکفین اور تدفین کے بارے میں امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کا پیغام سنایا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ ان کی وفات 20 ہجری کو ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 53 سال کے قریب تھی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ام المساکین یعنی مساکین کی ماں ہے۔ اس لقب کی وجہ یہ تھی کہ وہ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ بہت ہمدردی اور بھلائی کا معاملہ فرماتی تھیں۔ آپ کے پاس جو کچھ آتا آپ غریب اور فقیر لوگوں میں تقسیم فرما دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے صرف 2-3 ماہ کے بعد ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا۔ حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوا۔ باقی جو ازواج مطہرات تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت زندہ تھیں۔ جی، حاصل کلام، امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی سے رہنمائی حاصل کر کے آج کی خواتین ملک و قوم کی تعمیر اور ترقی، علم کے فروغ یعنی علم کو پھیلانے اور دین کی تبلیغ میں اپنا مؤثر کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اب ہم ان کے ایم سی کیوز کی طرف آتے ہیں۔ ایم سی کیوز نمبر 1 ہے، حضرت حفصہ کے والد ماجد ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جو فرسٹ ایم سی کیوز ہے اس کا جو آپشن بے ہے وہ ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام المساکین لقب ہے حضرت حفصہ کا، حضرت زینب بنت جہش کا، حضرت زینب بنت خزیمہ کا یا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو ابھی ہم نے ان کے بارے میں پڑھا کہ ام المساکین جو لقب ہے وہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت ام سلمہ کا اصل نام کیا ہے؟ نمبر 1 ہند بنت ابی امیہ، ماریہ قبطیہ، سودا بنت زمعہ، رملہ بنت ابی سفیان۔ تو اس کا جو الف آپشن ہے وہ ٹھیک ہے، ہند بنت ابی امیہ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ کو بہترین مشورہ دیا حضرت حفصہ نے، حضرت زینب بنت خزیمہ نے، حضرت ام سلمہ نے، حضرت زینب بنت جہش نے۔ تو اس کا آپشن جیم ہے، حضرت ام سلمہ نے، یہ بالکل ٹھیک آپشن ہے۔ حضرت زینب بنت جہش کی رسول اللہ سے، حضرت زینب بنت جہش کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا ذکر ہے سورۃ البقرہ میں، سورۃ آل عمران میں، سورۃ الاحزاب میں، سورۃ الحجرات میں۔ تو اس کا جو جیم آپشن ہے وہ ٹھیک ہے، سورۃ الاحزاب میں۔ اس کے شارٹ کوسچنز دیکھیں۔ امہات المؤمنین کن ہستیوں کو کہا جاتا ہے؟ نمبر 1 شارٹ ہے۔ نمبر 2 حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر کتنا تھا؟ نمبر 3 حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ تو یہ ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ اس کے بعد جو لاسٹ شارٹ ہے، شارٹ 4 ہے، حضرت زینب بنت خزیمہ کا لقب ام المساکین کیوں پڑھا؟ کیونکہ وہ غریبوں اور مسکینوں کو ہمدردی
جتاتی تھیں ان کے ساتھ، ان کا خیال کرتی تھیں، اور ان کے پاس جو کچھ ہوتا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھیں انہی غریبوں اور مسکینوں کے لیے۔ لاسٹ شارٹ اس کا، حضرت زینب بنت جہش کے انتقال پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروایا کہ اے اہل مدینہ اپنی ماں کے جنازے میں شرکت کرو۔ چنانچہ جنازے میں اہلیان مدینہ نے کثرت سے شرکت کی۔ یہ اس کے 5 شارٹ کوسچنز تھے جو کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور اس کے 3 تفصیلی سوال ہیں۔ نمبر 1، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف، حضرت ام سلمہ کے حالات زندگی بیان کریں، اور حضرت زینب بنت جہش کی شخصیت پر روشنی ڈالیں۔ تو یہ چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، یہ لیکچر بھی ہمارا اس کے ساتھ مکمل ہوگا۔